غزہ کی صورتحال، فلسطین کی صورتحال دن بدن نہیں، لمحہ بلمحہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی جا رہی ہے، اور اسرائیل تمام اخلاقیات، تمام قوانین، تمام معاہدات کو پامال کرتے ہوئے اس درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس پر دنیا کی خاموشی، بالخصوص عالم اسلام کے حکمرانوں پر سکوت مرگ طاری ہے۔ مجھے تو بغداد کی تباہی کا منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا ہے، جب تاتاریوں کے ہاتھوں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا تھا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، اور اس وقت بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی۔ آج پھر بغداد کی تباہی کا منظر ہمارے سامنے ہے۔ اسرائیل اور اس کے پشتپنہ آج وہ چادر جو انہوں نے اوڑھ رکھی تھی، مغرب نے، امریکہ نے، یورپی یونین نے، عالمی طاقتوں نے، انسانی حقوق کی، بین الاقوامی معاہدات کی، انسانی اخلاقیات کی، وہ آج سب کی چادر اسرائیلی درندگی کے ہاتھوں تار تار ہو چکی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ صورتحال پریشان کن، اضطراب انگیز یہ ہے کہ مسلم حکمران بھی اسی مصلحت نہیں، بے غیرتی کا شکار ہو گئے۔ آج OIC کو، عرب لیگ کو، مسلم حکمرانوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، وہ اس کے لیے مل بیٹھ کر سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور عالم اسلام سناٹے کے عالم میں، امت مسلمہ عالم اسلام سناٹے کے عالم میں اپنے حکمرانوں کو دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمارے ہی حکمران ہیں۔ کون ہیں یہ؟ لے دے کے دینی حلقوں کی طرف سے دنیا بھر میں کچھ نہ کچھ آواز اٹھ رہی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ملت اسلامیہ بحیثیت ملت اسلامیہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ نہیں، اپنی دینی قیادتوں کے ساتھ ہے، جو کسی نہ کسی انداز میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس آواز کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر دنیا بھر کے دینی حلقوں سے، علماء کرام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے تاتاریوں کی الغار اور بغداد کی تباہی کا ایک دفعہ پھر مطالعہ کر لیں۔ کیا ہوا تھا، کس نے کیا کیا تھا، اور کون سے حلقے تھے جنہوں نے ملت اسلامیہ کی تباہی کی راہ ہموار کی تھی، اور کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ملت اسلامیہ کو سہارا دیا تھا۔ مجھے اس وقت کی دو بڑی شخصیتیں ذہن میں آ رہی ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اور شیخ الاسلام عز الدین ابن عبدالسلام رحمہ اللہ تعالی۔ دینی قیادت تھی، سامنے آئے تھے، امت کو سنبھالا تھا۔ مقابلہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، امت کو سنبھالنا، امت کا حوصلہ قائم رکھنا اور اپنے مشن کی تسلسل کو قائم رکھنا، یہ تو بہرحال دینی قیادتوں کی ذمہ داری ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ حمیت کو باقی رکھیں، غیرت کو باقی رکھیں۔ میری پہلی درخواست تو علماء کرام سے ہے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فقہی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، کہ آج شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام عز الدین عبدالسلام کے کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ویسے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان مظلوم ہو، ذبح ہو رہے ہوں، تو دنیا بھر کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ہمارے فقہی صورتحال بھی یہ ہے، درجہ بدرجہ، الاقرب فالاقرب اور اول فالاول، لیکن بہرحال مجموعی طور پر تو ہم امت مسلمہ پر جہاد کی فرضیت کا اصول اس وقت لاگو نہیں ہوگا تو کب لاگو ہوگا، لیکن بہرحال ہمیں اپنے اپنے دائرے میں امت مسلمہ کو حوصلہ قائم رکھنے کے لیے، بیدار رکھنے کے لیے، فکری تیاری کے لیے، اور دو تین محاذ ہمارے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ علماء کرام ہر علاقے میں، ہر طبقے میں، ہر دائرے میں اپنے کردار کو، اپنے حوصلے کو قائم رکھتے ہوئے امت کا حوصلہ قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک محاذ میڈیا وار کا بھی ہے، لابنگ کا بھی ہے، اس میں جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں ان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا محاذ بائیکاٹ کا ہے۔ اب تو یہ مرحلہ آ گیا ہے، اسرائیل نہیں، اس کے سرپرستوں کے معاشی بائیکاٹ کی بھی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اور یہ معاشی بائیکاٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاشی بائیکاٹ حضور کا بھی ہوا ہے، حضور نے بھی کیا ہے۔ یہ شیب ابی طالب میں حضور کا ہوا تھا، غزوہ خندق میں حضور نے کیا تھا، اور یہ اس کی مختلف مثالیں موجود ہیں۔ تو لابنگ کی جنگ، میڈیا کی جنگ، حوصلہ قائم رکھنے کی جنگ اور معاشی بائیکاٹ، اس میں جس قدر ہم زیادہ توجہ دے سکے، کوئی لکھ سکتا ہے تو لکھے، بول سکتا ہے تو بولے، خرچ کر سکتا ہے تو خرچ کرے، کوئی لوگوں کے ساتھ رابطے کر سکتا ہے تو رابطے، جو بھی کسی میں صلاحیت ہے، آج یہ وقت ہے، جو بھی کسی میں کوئی موقع ہے، توفیق ہے، صلاحیت ہے، وہ اس کو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، اسرائیلی درندگی کے مذمت کے لیے، اس میں رکاوٹ کے لیے، مسجد اقصی بیت المقدس کی آزادی کے لیے جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے۔ ہمارے والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا چونچ میں پانی ڈالتی تھی، ایک جان پرندہ تھا، اس سے کسی نے پوچھا تیرے پانی ڈالنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہوگا یا نہیں ہوگا، میری جتنی چونچ ہے اتنا پانی تو میں ڈالوں گی۔ یہ کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ میں دیانتداری کے ساتھ مجھے سب کو اپنے اپنے ماحول کو دیکھنا چاہیے، اپنے اپنے توفیقات کو دیکھنا چاہیے، اور جو کر سکتے ہیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں پر رحم فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے۔ مولا کریم فلسطین کی آزادی، غزہ کے مسلمانوں کی اسرائیلی درندگی سے گروہ خلاصی اور اسرائیل اس کے سرپرستوں کی بدماشی سے نجات دلانے کے لیے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور خود مہربانی فرمائے، فضل فرمائے کہ اس مرحلے پر عالم اسلام کو، امت مسلمہ کی دستگیری فرمائے اور ان کو اس عذاب سے نجات دلائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com